اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 14 فروری ملک پاکستان میں مسلمانوں نے غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ بڑے زور و شور سے، بڑے شوق سے اس دن کو منانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس فعل کو حرام فعل کہا جاتا ہے، اور یہ فعل بالکل اسلامی نظریاتی طریقے سے اور شریعت کے طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل کبھی حرام اور بے حیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو ایک غیر مرد پھول دے۔ انگریزوں نے اس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا ہوا ہے۔ کاش کہ میری بہنوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو اس بات کو سیکولر طریقے سے لیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں منانے میں کیا حرج ہے۔ اگر وہ صرف اپنے گریبان میں جا کے اور 3-4 دن پیچھے چلی جائیں تو وہ اپنی اس بہن کو دیکھیں کہ جس کا نام مسکان ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کی غیرت کو للکارا ہے، اس نے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑا ہے۔ اور شاید اللہ رب العزت نے یہ طریقہ 14 فروری سے پہلے اس لیے کروایا کہ مسلمان بہن بیٹیوں کو پتہ چلے، مسلمان بہن بیٹیوں کو یہ پتہ چلے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے اور حیا کیا چیز ہے۔ اس لڑکی نے شیروں کی طرح شیرنی بن کر یہودیوں کو، کافروں کو للکارا ہے، ہندوؤں کو للکارا ہے، اور یہ کہا کہ اسلام میں پردے کی اہمیت کیا ہے۔ کیا اسلام میں ایک عورت غیر محرم کے سامنے جا سکتی ہے؟ کیا اسلام میں ایک عورت اپنا نقاب اتار کر کسی کافر کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ بتایا ہے کہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ پھول لینا، پھول دینا دور کی بات ہے، آپس میں اکٹھے بیٹھنا دور کی بات ہے، کسی پارک میں جا کر بیٹھنا دور کی بات ہے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ تو یہ ہماری ماں اور بہن بیٹیوں کو للکارا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے ہٹ جاؤ۔ لڑکی کو پھول دیتے ہوئے یا پھول لیتے ہوئے شرم آنا چاہیے کہ میری بہن مسکان نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ اور لڑکے کو پھول دیتے ہوئے، پھول لیتے ہوئے یہ شرم آنی چاہیے کہ میری کشمیری بہنوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ ضرور پھول کسی کو دیں، آپ ضرور پھول کسی سے لیں، مگر پھول دینے لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی بہن بیٹی بیٹھی ہے۔ اگر بہن نہیں ہے تو کل بیٹی کا باپ ضرور بنے گا، اور اگر بہن ہے تو اس بات پر اپنے اس ایمان کو، غیرت کو گوارا کرے کہ کل کوئی اگر میری بہن باہر نکلتی ہے، اس کے ہاتھوں میں اگر کوئی غیر مرد پھول پکڑاتا ہے اور میں اوپر سے دیکھ لوں تو اس وقت میری غیرت کہاں جائے گی؟ شاید میرے اس بیان سے لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ اس بات کو غلط طریقے سے لیں، مگر کرنے سے پہلے وہ اس بات کا ضرور اندازہ لگائیں کہ میں کسی بہن کو، کسی بیٹی کو پھول دینے جا رہا ہوں۔ اگر کل کو مجھ سے پیدا ہونی میری بیٹی، اگر اس کے ہاتھوں میں کوئی غیر آدمی پھول رکھ کر چلے جائے اور میں دیکھ لوں، اس وقت میری ایمانی غیرت کیا ہوگی؟ اور عورت یہ دیکھے، عورت شاید اس کو، اس کے بھائی کو پھول دینے سے اس کو غیرت نہ آئے، مگر ہاں وہ اس بات کا، عورت کو زیادہ غصہ کس چیز پر آتا ہے کہ جب اس کا مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ غلط تعلقات جوڑے، اس وقت عورت کا سب سے زیادہ غصے کا مقام اس کا وہی ہوتا ہے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل اگر میرا کوئی خاوند بنے گا مردوں میں سے، اگر اس کے ہاتھوں میں کوئی پھول پکڑا دے، اس وقت میرے پر کیا گزرے گی؟ ساری باتیں چھوڑیں، جتنے بھی سیکولر لڑکیاں لڑکے ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو غیرت آنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میرے نبی کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ انگریز کا طریقہ نا، انگریز کا طریقہ۔ کیا انگریزوں نے کبھی آپ کی مسلمانے والے دن کو عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو لیا ہو کہ چلو آج مسلمانوں کی عید ہے، ہم بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی چھوٹی عید ہے یا بڑی عید ہے، چلو ہم قربانی کرتے ہیں، چلو آج مسلمانوں کا نئے سال ہے محرم کا، ہم اس کے ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ کیا چلو آج مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کا دن ہے، تو چلو ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے نبی کا جشن منا لیتے ہیں، یا ان کے نبی کی وفات پر ہم غمی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی کافر نے کیا ہو یا کسی ملک میں کیا ہو، آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ملا ہے؟ کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ پھر مسلمان کی ایمان اور پھر مسلمان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ پھر کیوں مسلمان غیروں کے طریقوں کو لاتا ہے بیچ میں؟ کیوں انگریز کے طریقوں کو فالو کرتا ہے؟ کل قیامت کے دن انگریز آپ کی بخشش کروا دے گا، کل انگریزوں کے منہ بڑے ہوں گے اور ان سے زیادہ آپ کے منہ برے بنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آپ مسلمان ہو کر، آپ کلمہ پڑھ کر، آپ میری تعریف سن کر، قرآن آپ کے سامنے تھا، اس کے باوجود آپ نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہوا ہے، غیروں کے طریقوں پر چلے ہو۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ وہ ہمارے کسی طریقوں کو نہیں لیتے، بلکہ اسلام فوبیا، وہ اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، اسلام کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا امریکہ میں مسلمانوں کو عزت دی جاتی ہے؟ کیا انڈیا میں مسلمانوں کو عزت دی جاتی ہے؟ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کئی ایسے ممالک ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زبردستی ان کے مسالک اور زبردستی ان کے ایمانوں کو کھینچا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود کافر ہمیں بڑے پسند ہیں، اس کے باوجود ہمیں عیسائی بڑے پسند ہیں، اس کے باوجود ہمیں انگریز بڑے پسند ہیں، اس کے طریقے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے طریقوں کو لے لو، آپ کی گھر برباد ہو جاتی ہے۔ کیا آج کے دن میں کتنی لڑکیاں اپنے گھروں سے نکلی ہیں کہ ان کے ماں باپ کو نہیں پتا کہ یہ کہاں جاتی کہاں نہیں جاتی، نام اسکول اور کالج پہ جاتی ہے، نام اسکول اور کالج کا لگتا ہے اور جاتی گئی باہر کہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ یار آخر لڑکیوں کو پڑھا کے کرنا کیا؟ لڑکیاں بس ٹھیک ہے، اتنی تعلیم لڑکی کو دے دو، اردو پڑھنا جانتی ہو، اپنا نام لکھنا جانتی ہو، بھائی آپ نے لڑکی کو کرنا کیا ہے؟ پڑھا کر کرنا کیا ہے؟ اگر آپ لڑکی سے کام کروانا چاہتے ہیں، کسی جاب ان کو دلانا چاہتے ہیں، تو پھر مرد کس کے لیے؟ اسلام نے تو مرد کو یہ کہا ہوا کہ عورت کی رکھوالی آپ نے کرنی ہے، عورت کو کما کر لا کر دینا آپ کا کام ہے، نہ کہ عورت کا مرد کو لا کر دینا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مگر عورت خود اپنے آپ کو بھی عزت کرنی چاہتی ہے۔ اسلام تو یہ کہتی ہے کہ عورت کو عزت دو، عورت کو شہزادی بناؤ، عورت کو گھر میں بٹھاؤ، عورت آرڈر کرے گی۔ اب دیکھیں، جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ خود کبھی کام کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ حکم کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو شہزادی قرار دے دیا۔ اب دیکھیں، مرد گھر میں آیا، آٹا لاؤ، چینی لاؤ، پیمپر لاؤ، یہ فلاں لاؤ۔ اب دیکھو عورت کیا کر رہی ہے؟ حکم کر رہی ہے، اور مرد کیا کر رہا ہے؟ اس کے کام کر رہا ہے۔ تو اسلام نے عزت کس کو دی؟ مرد کو دی کہ عورت کو دی ہے؟ مگر عورت اپنے آپ کو بھی عزت کرنا چاہتی ہے غیروں کے طریقے پر چل کر۔ میں خود جاب کروں گی، کیوں کرو گی بھائی؟ جب آپ کا مرد کمانے کے لیے ہے تو آپ باہر کو جاب کرنے جاتی ہیں؟ کیا آپ نے اسلام کی شریعت میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر مرد کما کے دے رہا ہے تو عورت جاب کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پر مرد بیمار ہے، مرد کر نہیں سکتا، بعد میں اس کو فارغ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، یا ماں باپ ہے اس کے کمانے کے لیے نہیں، مگر شریعت کے حدود میں رہ کر آپ جاب کر سکتی ہیں۔ پردے میں باعزت، غیر محرموں سے نہیں ملے گی، بات نہیں کرے گی، اکیلے اپنے کیمرے میں بیٹھے، آپ آئیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس آپ کے قریبی ناظرہ میں ایک لڑکی ہے، وہ نکاح میں آتی ہے، نکاح میں جاتی ہے، اور وہ سارا دن وہاں پہ کام کرتی ہے، اس کا رزق حلال بالکل حلال ہے، اس نے پورا اپنے آپ کو شریعت کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ جب تک ہمارے ملک سے مخلوط نظام نہیں جائے گا تب تک ہماری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ، اور کبھی بھی حیا ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ کیا نظام؟ کہ اسکول کالج یونیورسٹی سے مخلوط نظام ختم کرنا چاہیے۔ ایک کلاس میں لڑکی، ایک کلاس میں لڑکے، یہ آپس میں ان کا بیٹھنا یہ بربادی کا سبب بن گیا، بربادی کا سبب۔ ہم اتنا بڑا ہم نظام بنا دیتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کا، مگر ہم یہ نظام کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ لڑکی بھی الگ بیٹھے لڑکے الگ؟ ان دونوں کے سیشن الگ ہونے چاہیے، دونوں کا چھٹی کا ٹائم الگ ہونا چاہیے، دونوں کی کلاسوں کا وقت الگ الگ ہونا چاہیے، لڑکیاں الگ لڑکے الگ۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کی اس لاہور میں ایسے اسکول ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیوں کا نظام بالکل الگ الگ ہے، بالکل الگ الگ ہے۔ لڑکیوں کو چھٹی پہلے ہوتی ہے 12 بجے، لڑکوں کو 1 گھنٹے بعد 1 بجے، پردے میں آتی ہیں، پردے میں جاتی ہیں۔ یہ نظام جب تک ہمارے ملک میں آئے گا نہیں تب تک ہمارے ملک میں حیا نہیں آئے گا، بلکہ ملک کیا، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر کبھی حیا نہیں آئے گا۔ مگر یہ نظام بنانا کس نے؟ یہ نظام ہم نے خود بنانا ہے۔ آپ دیکھیں جو اسکول یونیورسٹی کالج وغیرہ ہیں اس طرح کے ہیں، آپ اس میں اپنی بہن بیٹی مت بھیجیں۔ جب آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے ظاہر بات ہے وہ آٹومیٹکلی اپنا نظام سیدھا کر دیں گے۔ اب ایک دن کلاس میں پنکھا بند ہو جائے،
کلاس میں پنکھا بند ہو جائے، جہاں پر آپ اپنی بیٹے کی فیس 8,000 روپے ادا کر رہے ہیں، آپ کو اگر بیٹا بتا دے، آپ جا کے پرنسپل کو شکایت کرتے ہیں تو پرنسپل پنکھے کو چھوڑ کر اے سی لے آتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے احتجاج کیا، آپ کے احتجاج کی وجہ سے پنکھا ہٹا، اے سی آ گیا، سردیوں میں ہیٹر آ گیا۔ اسی طرح جب آپ احتجاجاً یہ کام کریں گے کہ اپنی بہن بیٹی کو اس کالج یونیورسٹی میں اسکول میں نہیں بھیجیں گے کہ جہاں پر مخلوط نظام کہتے ہیں کہ اکٹھا برابر اکٹھے، جب یہ نظام آپ احتجاجاً ختم نہیں کراؤ گے تب تک نہیں ختم ہوگا۔ آپ بڑے شوق سے بھیجتے ہیں، بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والے، بڑے بڑے قرآنوں کی سینے میں اتارنے والے، مگر ان کی بہن بیٹیاں وہاں پڑھ رہی ہیں۔ یاد رکھنا، مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، اکٹھے بیٹھ کر پڑھنا، لڑکی اور لڑکے کا اکٹھے بیٹھ کر پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے، اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ اب آپ اس کو کہیں گے کیسے حرام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے کہ جہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو، نبی پاک نے فرمایا تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ شیطان کیا کرواتا ہے؟ شیطان انسان کو دین سے ورگلا دیتا ہے۔ شیطان نے تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر قتل اس لیے کروایا، حابیل اور قابیل کے قتل ہی لڑکی پر ہوا، ان کی جائیداد پر مسئلہ نہیں تھا، جنت پر مسئلہ نہیں تھا، باپ کی وراثت پر مسئلہ نہیں تھا، ان کا کسی چیز پر لڑائی نہیں تھی، لڑائی حسن کے پیچھے تھی، لڑائی لڑکی کے پیچھے تھی کہ جو میرے ساتھ لڑکی ہے یہ کالی ہے، جو آپ کے ساتھ ہے یہ چٹی ہے، لہذا مجھے کالی نہیں مجھے چٹی چاہیے، اس پر لڑائی ہوئی۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ایسے، اس نے پکڑ کر اپنے بھائی قتل کر دی۔ اب آپ کو کہ مخلوط نظام، اب دیکھو ایک بھائی اٹھا دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، ہے کس کے بیٹے؟ نبی کے بیٹے ہیں، ہے کس کے بیٹے؟ جو اللہ کے خلیفہ ہیں، ہے کس کے بیٹے؟ جو اللہ کی منتخب کردہ ہوا نبیوں میں سے کہ اگر میرا خلیفہ ہے تو وہ آدم علیہ السلام، ان کا بیٹا اٹھ کر دوسرے بھائی کو قتل کرے، کیوں قتل کرے؟ حسن کے پیچھے۔ اب دیکھیں یہ لڑکیاں یہ جب مخلوط نظام ہوگا وہاں پر نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، گھروں میں بربادیاں کا سبب بن جاتا ہے، ماں باپ خوش نہیں ہوتے، ماں باپ کہتی بیٹی آپ کا رشتہ یہاں بھی کرنا، مگر بیٹی کہتے نہیں، بیٹی گھروں سے بھاگ جاتی ہے تو ماں باپ کی ساری زندگی کے لیے منہ کالے پڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم کیوں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو ایسی جگہ بھیجیں کہ جہاں پر مخلوط نظام ہو؟ ضرور اسکول پڑھائیں، ضرور کالج پڑھائیں، ضرور یونیورسٹی پڑھائیں، میں اس چیز کا قطعا مخالف نہیں ہوں۔ اسکول کالج یونیورسٹی کیوں پڑھتی ہے اس چیز کا نہیں، پڑھے ضرور پڑھے، مگر شریعت کے ادارے اور حدود میں رہ کر پڑھے۔ ایم فل کرے، ڈاکٹر کا کورس کرے، اچھی بات ہے، ایسے آپ کے اسکول جو ہے نا یہ ہاسپٹلوں میں آپ کو ایسی لیڈی ڈاکٹر ملتی ہیں، آپ جائیں گے انہوں نے مکمل طور طریقے کے مطابق دستانے، جراب اور ان کا مکمل ایک شریعت کے مطابق پردہ ہوتا ہے، جاتی ہیں چیک اپ کرتی ہیں، دوائی دے دیتی ہیں، مگر آپ کو اپنے چہرے تک نہیں دکھاتی۔ کئی ایسے ہیں مگر یہ کون کرتی ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتی ہیں۔ جو اللہ سے نہ ڈرے تو ظاہر بات ہے پھر وہ آزاد گھومتے ہیں، ایسے ماں باپ وہ بھی گنہگار، اور ایسے بھائی بھی گنہگار، اور ایسے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ سارے گنہگار ہوتے ہیں کہ جب بیٹی بے پردہ گھر سے نکلتی ہے۔ تو لہٰذا اس دن کو ہم قطعاً میں لعنت بھیجتا ہوں، ویلنٹائن ڈے پر، اور لعنت بھیجتا ہوں اس دن پر کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ٹکر کھاتا ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں کہ جو ایسے طور طریقے کو اپنائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ میں نہیں کہتا، شاید آپ کہیں گے یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نہیں کرتا، یہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرما رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کریں۔